يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ اے ایمان والو، وعدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل کے مشابہ ہوں، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، بشرطے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات ہیں اور یہاں سے سورۃ المائدہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ حصے صلح حدیبیہ، کچھ فتح مکہ اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئے تھے، اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ سورہ مائدہ قرآن کی نازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے ہے، لہذا اس میں جس چیز کو حلال قرار دیا گیا ہے اس کو حلال سمجھو، اور جس کو حرام قرار دیا گیا ہے اسے حرام سمجھو۔ یعنی اس میں جو احکام آئے ہیں وہ منسوخ نہیں ہیں بلکہ محکم ہیں، کیونکہ یہ آخری صورتوں میں سے ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اتباع اونٹنی پر سوار تھے، اور وحی کے نازل ہونے کے وقت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بوجھ ہوا کرتا تھا، وہ بوجھ اتنا بڑھا کہ اونٹنی اس کو برداشت نہ کر سکی، تو آپ اونٹنی سے نیچے اترے اور اس کے بعد پھر سورہ مائدہ کی آیات نازل ہوئی۔ بہرحال یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور کی صورت ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب کہ اسلام کی دعوت جزیرہ عرب کے طول و عرض میں اچھی طرح پھیل چکی تھی۔ دشمنان اسلام بڑی حد تک شکست کھا چکے تھے، اور مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی اسلامی ریاست مستحکم ہو چکی تھی۔ لہذا اس صورت میں مسلمانوں کے سماجی، سیاسی اور معاشی مسائل سے متعلق بہت سی اہم ہدایات دی گئی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو پوری صورت اس کی پہلی آیت کی ایک طرح سے تفسیر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے عہد و پیمان پورے کریں۔ تو اب یہ عہد و پیمان، اس میں شریعت کے تمام احکام آ گئے ہیں، کیونکہ سب سے پہلا عہد و پیمان بندہ جو کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ کر، اور یہ کہہ کر وہ یہ قرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اور جس کو وہ حلال کہے گا وہ حلال ہوگا، جس کو حرام کہے گا وہ حرام ہوگا۔ تو اس طرح اس میں ساری شریعت آ جاتی ہے، اور اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جو انسانوں کے درمیان آپس میں جو معاہدات ہوتے ہیں ان کے احکام بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ پھر معاہدات کے سلسلے میں یہ اصول بڑی تاکید کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی ہر معاملہ انصاف سے ہونا چاہیے۔ یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ دشمنان اسلام کو اب اسلام کی پیش قدمی روکنے سے مایوسی ہو چکی ہے، اور اللہ نے اپنا دین مکمل فرما دیا ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کون سی غذائیں حلال ہیں اور کس قسم کی غذائیں حرام ہیں، اور اسی سلسلے میں شکار کے احکام بھی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اہل کتاب کے ذبیحے
اور ان کی عورتوں سے نکاح کے احکام کا بیان بھی آیا ہے۔ چوری اور ڈاکے کی شرعی سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں۔ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ شراب اور جوئے کو صریح الفاظ میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ وضو اور تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ سورت کا نام سورت المائدہ ہے۔ مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 114 میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے متبعین نے یہ دعا کرنے کی فرمائش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانی غذاؤں کے ساتھ ایک دسترخوان نازل فرمائے۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت المائدہ رکھا گیا ہے۔ حسب معمول سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوئی ہے، اور اس کی پہلی آیت اور پہلا حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، معاہدوں کو پورا کرو۔ اب معاہدوں کو کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ عقود ہے۔ عقود عربی زبان میں عقد کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی کوئی چیز باندھنے کے ہیں، اور ساتھ ہی جب دو آدمی کسی بات کا عہد و پیمان باندھتے ہیں یا کوئی معاملہ کرتے ہیں، اس معاملہ کرنے کے نتیجے میں دونوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں، دونوں کے کچھ حقوق پیدا ہوتے ہیں، تو اس کا نام عقد ہوتا ہے۔ جیسے بیع ہے، خرید و فروخت ہے، تو جب بیچنے والے نے یہ کہہ دیا کہ یہ میں نے تمہیں بیچ دیا، خریدنے والے نے کہہ دیا کہ خرید لیا، قیمت متعین ہو گئی، ادائیگی کا طریقہ بھی متعین ہو گیا، تو بس یہ بیع نافذ ہو گئی۔ اب فریقین پر واجب ہے کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ بیچنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کا خریدا ہوا سامان اس کے حوالے کرے، اور خریدار کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو اس کی قیمت پوری ادا کرے۔ تو یہ دو طرفہ یا بائی لیٹرل معاہدہ ہوتا ہے کہ جس میں دونوں طرف کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو اس کو معاہدہ یا اس کو معاقدہ یا عقد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بنیادی ہدایت عطا فرما دی کہ جو بھی عقد تم کسی کے ساتھ کرو یا معاہدہ کرو، دو طرفہ معاہدہ کرو، تو اس کو پورا ضرور کرو۔ کو پورا کرنے کے لیے اگر کچھ دقت بھی اٹھانی پڑے تو اٹھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عہد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانبین کو تلقین فرمائی ہے، بلکہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے معاہدے کا احترام کریں اور اس کے تمام پہلوؤں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی تاکید معاہدوں کے پورا کرنے کی فرمائی ہے، ان میں سب سے پہلا معاہدہ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ کہہ کر، تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی اطاعت کرے۔ اسی سلسلے میں آگے کچھ احکام آ رہے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کر لیتا ہے یا اپنے کسی انسان کے گروہ سے کوئی عہد کر لیتا ہے، تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کی بڑی تابناک مثالیں ہماری تاریخ میں موجود ہیں کہ جس میں مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے اپنے کیے ہوئے معاہدوں کی کس طرح پاسداری کی ہے کہ بہت بڑا نقصان گوارا کر لیا، لیکن عہد شکنی گوارا نہیں۔ تو اس کی بہت سی مثالیں تاریخ کے اندر موجود ہیں، اور ہمیں بھی یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ تم اس کا خیال رکھو۔ اگر آپ غور کریں تو جتنے جھگڑے اس دنیا میں ہوتے ہیں تو اکثر و بیشتر
ان میں سے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جو معاہدہ ہوا تھا یا عقد ہوا تھا اس کی وجہ سے جو ذمہ داریاں جانبین کے ذمہ لازم ہوئی، جانبین یا ان میں سے کوئی ایک اس کا لحاظ نہیں رکھتا، ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا، تو جھگڑا کھڑا ہو جاتا۔ اگر قرآن کریم کے اس ارشاد پر عمل کیا جائے، ہر انسان عمل کرے، تو جھگڑے ختم ہو جائیں، نہ ہونے کے برابر رہ جائیں۔ عدالتوں کی ضرورت اس وجہ سے پیش آتی ہے کہ کوئی شخص اپنی ذمہ داری سے بچنا چاہتا ہے اور بچنے کی وجہ وہ عہد کو توڑتا ہے، وعدے کو توڑتا ہے، اس کے نتیجے میں فساد پھیلتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اور پھر بعض اوقات حکومت اس پر مجبور ہو جاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ جس نے عہد توڑا تھا اس کو پکڑے، بلکہ وہ اس کی اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی جماعت جو ہے وہ حکومت کا گھیراؤ کر لے گی، اس کو پریشان کرے گی، لہذا حکومت بھی ہاتھ دھو کر بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ساری محکمے اور ادارے جو اس وقت قائم ہیں انصاف فراہم کرنے کے لیے، وہ اس لیے ناکارہ ہو رہے ہیں کہ انسان اپنے فرائض کا احساس نہیں کرتا۔ حقوق اس کو بہت یاد رہتے ہیں اپنے، لیکن جو میرے ذمہ کیا فریضہ ہے، میں کس طرح دوسرے ایک شخص کے ساتھ معاہدہ پورا کرنے کا پابند ہوں، اس کا خیال نہیں رہتا، اس کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک حکم دینے کے بعد پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کے سے متعلق کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں کا یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ تو صرف نماز روزے کی تلقین کریں، زکوٰۃ اور حج کا مسئلہ بتائیں، لیکن ان کو زندگی کے دوسرے شعبوں میں داخل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقد کو پورا کرنا زندگی کے مختلف شعبوں کے حالات کا اندازہ کیے بغیر ممکن نہیں ہے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو اپنا شعار بنائے۔ تو اس میں سے سب سے پہلی بات جو کی گئی ہے وہ یہ کہ جو مویشی ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ مویشی جن میں اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکریاں ہیں، مینڈے ہیں، دمبے ہیں، وہ سب تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے جو تم کو بتا دیا جائیں گے، تلاوت کی جائے گی ان آیتوں کی جن میں وہ حرام قرار دیے گئے ہیں، جیسے سور ہے، خنزیر ہے وغیرہ، یا وہ جانور ہے جو چوٹ سے مر گیا ہو، یا وہ جانور ہے کہ جو کہیں پانی میں گر کر مر گیا ہو، گلا گھونٹ کر اس کو ہلاک کر دیا گیا ہو، تو یہ سب جانور جو ہیں یہ حرام ہے، ان کے سوا سارے چوپائے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے۔ یہ در حقیقت اس سیاق میں ہے کہ مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے من گھڑت احکام جاری کر رکھے تھے کہ فلاں قسم کا جانور حلال ہے، فلاں قسم کا حرام ہے، جیسے کہ اس کی تفصیل سورہ انعام میں انشاءاللہ آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کسی جانور کو حرام نہیں کیا، ہم تو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ جو تمہاری حالت ہجرت مدینہ سے پہلے تھی اسی حالت کے مطابق تمہارے اوپر احکام جاری ہوں گے، اور وہ یہ کہ مویشیوں میں سے کسی کو تمہیں حرام کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ مشرکین عرب نے جو بہت سے جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا اس کی یہاں پر تجدید کی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ تمام بہیمۂ انعام یعنی تمام مویشی وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید، البتہ ایسا نہ ہو کہ حالت احرام میں تم شکار کو حلال کر لو۔ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے، ممنوع ہے، چاہے کتنا دل چاہ رہا ہو، لیکن کسی مویشی کو حالت احرام میں قتل نہیں کر سکتے۔ تو غیر محل الصید وانتم حرم، اس طرح کہ تم شکار کو حلال کرنے والے نہ ہو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔
ان اللہ یحکم ما یرید، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. یعنی یہ سمجھنا کہ وہ فلاں قسم کا جانور تو حلال کر دیا گیا اور فلاں قسم کا حرام ہے، حالانکہ دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگتے ہیں. اب جیسے غنم کو یا بکریوں کو حلال کر دیا گیا لیکن سور حرام ہے، حالانکہ دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، اس معنی میں کہ دونوں ایک جیسے قد کے ہیں، ایک جیسے قامت. یا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گائے حلال کر دی اور جو پرندے ہیں جیسے بھیڑیا یا شیر یا چیتا اس کو حرام کیا، تو کسی کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ ان چیزوں کو حلال کر دیا، ان کو حرام کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دے دیتا ہے. کیا معنی کہ تمہیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں جانور کیوں حلال اور فلاں جانور کیوں حرام. سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم دے بندے کو وہی کرنا ہوتا ہے. لہذا ایک یہ کوئی غیر معقول بات نہیں ہے. جو کائنات کا خالق و مالک ہے وہ اگر کسی چیز کو کہتا ہے کہ یہ حرام ہے تمہارے لیے، تو اس سے زیادہ کوئی اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ جو اس کو حرام قرار دے. یا کسی چیز کو اگر حلال کہتا ہے تو کوئی اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس کو حلال کہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. لہذا اس کو اپنے دل سے نکال دو کہ کون سی بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے اور کون سی نہیں آتی. یا اللہ تبارک و تعالیٰ خود فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں کہ کس وقت میں کس حکم کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرم لے جائے جائیں، نہ ان پٹوں کی جو ان کے گلے میں پڑے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر بیت حرام کا ارادہ لے کر جا رہے ہیں. اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو. اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو. اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح پچھلی آیت میں معاہدے کی پابندی کا ذکر فرمایا تھا اور اس کو ضروری قرار دیا تھا، اسی طرح یہ بات بھی تاکید کے ساتھ کہی گئی ہے تمہاری اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جو ایک ایمان کا رشتہ قائم ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے تمہارا ایک معاہدہ ہوا ہے کہ اس کے احکام پر عمل کریں گے، تو اس معاہدے کی خلاف ورزی بھی کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. اس سلسلے میں واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے لیے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے تھے، تو کفار مکہ نے اس وقت آپ کو عمرے سے روکا تھا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ پیش آئی. اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑا
سخت موقع تھا کہ وہ مدینہ منورہ سے عمرے کی عبادت کرنے کے لیے نکلے تھے، بیت اللہ شریف میں طواف کرنے کے لیے، صفا و مروہ میں کے درمیان سعی کرنے کے لیے، اور اس غرض سے بہت سے جانور بطور ہدی وہاں لے کر گئے تھے تاکہ وہاں پر قربان کیے جائیں۔ اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جانور لے کر جا رہا ہے، اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے حج یا عمرے کے لیے، تو جب تک اس کو قربان نہ کر لے اس وقت تک وہ حالت احرام میں رہتا ہے، حالت احرام سے باہر نہیں آتا۔ تو ایک طرف یہ کہ عمرہ کرنے سے روکا گیا، دوسری طرف جو جانور ساتھ لے کر آئے تھے وہ حرم ان کو پہنچنے سے روکا گیا، اور بالآخر ایسی شرائط پر صلح ہوئی کہ جو صحابہ کرام جن کو بہت گری ہوئی شرائط سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ اس وقت جذباتیت کا اور جوش کا موقع نہیں ہے، اس وقت ہوش کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں صلح کر لینا ہی بہتر ہے۔ تو باوجود ہے کہ صحابہ کرام کے جذبات بہت مجروح تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ تسلیم کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ اس سال نہیں گئے عمرے کے لیے، جو جانور ساتھ لے کر آئے تھے ان کو وہیں حرم میں قربان کر دیا، واپس چلے گئے۔ یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ آج کوئی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائے تو 3 ساڑھے 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں پہنچ سکتا ہے، 5 گھنٹے میں پہنچ سکتا ہے، لیکن اس وقت کم از کم فاصلہ طے کرنے میں کم از کم 9 دن لگتے تھے، 9 دن سے 10 دن تک، اور اتنا بڑا فاصلہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ طے کیا گیا اور پھر عمرے کے بغیر واپس چلے گئے۔ تو یہ معمولی زخم نہیں تھا جو صحابہ کرام کے دل پر لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے تقریباً سن 8 ہجری میں رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ فتح کرا دیا، اور وہاں پر کافروں کے بجائے مسلمانوں کا تسلط قائم ہو گیا۔ تو اس وقت یہ سن 8 ہجری کی بات ہے، اس وقت تک مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، وہ بھی ہدی اور کے جانور لایا کرتے تھے۔ تو جب مکہ مکرمہ پر مسلمانوں کی حکومت ہو اور بہت سے مشرکین وہ ہدی لے کر کعبہ شریف کی طرف آ رہے تھے اپنے حج کے لیے یا عمرے کے لیے، تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دل میں طبعی طور پر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ انہوں نے سن 6 ہجری میں ہمیں آنے سے روکا تھا، جس کے نتیجے میں ہمیں حدیبیہ میں صلح کرنی پڑی۔ تو آج جب کہ ہمارا ہاتھ بلند ہے تو آج ہم بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں، ان کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیں، اور مکے میں داخل ہونے سے روک کر ان کے جو جانور ہیں ان سے کہیں کہ بھائی تم جانو، تمہارا کام جانے، اس کو واپس لے جاؤ یا اس کو کرو، ہم تمہیں داخل نہیں ہونے دیں۔ تو اس پس منظر میں یہ آیات آئی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ ہدایت دی کہ نہیں، انہوں نے ایک زیادتی کی تھی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکا تھا، اس کے بدلے میں تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم ان کو عبادت سے روکو، تم انہیں داخل ہونے دو، انہیں اپنی عبادتیں انجام دینے دو۔ حالانکہ وہ عبادتیں غلط تھیں، طریقے غلط تھے، اس میں شرک بھی شامل تھا، لیکن کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ ان کو آنے سے روکا جائے، تو اب محض اس وجہ سے
کہ آپ کو روکا گیا تھا تو آپ بدلہ لینے میں ان کو روکے، اس کو اللہ تعالی نے گوارا نہیں فرمایا۔ تو فرمایا کہ اب اگر تم فرض کرو کہ ان کے جانوروں کی بے حرمتی کرو گے، پکڑ لو گے ان کے جانوروں کو، اور حالانکہ ان کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہیں، پٹے اس لیے ڈالے جاتے تھے جو بیت اللہ کی طرف جانور ہدی کے طور پر لے جایا جاتا تھا، اور اس کے گلے میں پٹے اس لیے ڈالے جاتے تھے تاکہ لوگ دور سے پہچان لیں کہ یہ جانور بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر کتنا ہی بڑا زاویہ مجاور ہو آدمی، ڈاکو ہو، کچھ ہو، لیکن جب وہ جانور کے گلے میں پٹا پڑا ہوا دیکھتا تھا تو اس کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے اوپر حملہ کرے یا اس کو اپنے قبضے میں لے اور اس پر چوری یا ڈاکے کا معاملہ کرے۔ تو اس لیے وہ پٹے ڈالے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر جمع ہے شعار کی، اور شعار کہتے ہیں اس علامت کو جو کسی خاص چیز کی نشاندہی کرتی ہو۔ ہر دین کا ایک شعار، کچھ شعائر ہوتے ہیں، ہر مذہب کے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ شعار۔ جیسے عیسائیوں کے ہاں شعار ہے صلیب، وہ اسی کو اپنا دین کا ایک علامت سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین کے اندر بہت سی چیزیں ایسی رکھی ہیں جو دین کا شعار ہے۔ اس میں بیت اللہ داخل ہے، بیت اللہ کی طرف جانے والے جانور بھی داخل ہیں کہ جو بیت اللہ شریف لے جائے جا رہے ہوں وہاں پر قربان کرنے کے لیے، وہ بھی شعائر اللہ میں داخل ہے۔ اور جو شخص کے بیت اللہ کا قصد کر کے جا رہا ہے تو اس کو روکنا، احرام باندھ کے آیا ہوا ہے اور آپ کہیں کہ نہیں میں نہیں جانے دوں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، اس کی ممانعت فرمائی۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، ولا الشہر الحرام، نہ حرمت والے مہینے کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے ایسے رکھے تھے جن کے اندر لڑائی حرام تھی، جس کا ذکر پیچھے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ تو اس میں جنگ کرنا شریعت نے منع کیا تھا۔ تو اب کوئی شخص اس شہر حرام کے اندر لڑائی کرے، جہاد اور قتال کرے، تو یہ اس اللہ کے شاعر کی بے حرمتی ہے، شہر حرام کی بے حرمتی ہے۔ تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جہاد کے نام پر، اللہ کے راستے میں لڑائی کے نام پر تم اللہ کے شاعر کی بے حرمتی کرو، شہر حرام کی بے حرمتی کرو۔ ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرم لے جائے جا رہے ہوں، ولا القلائد، نہ ان پٹوں کی جو ان کے گلے میں پڑے ہوں۔ جیسا میں ابھی عرض کیا کہ پٹے اس غرض سے ڈالے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جانور مکہ مکرمہ جا رہا ہے۔ ولا عام من البیت الحرام، اور ان لوگوں کو بھی کی بھی بے حرمتی نہ کرو جو قصد کر کے جا رہے ہیں بیت حرام، یبتغون فضلا من اللہ بربہم ورضوانا، اور وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر جا رہے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ جن لوگوں کا ذکر میں نے ابھی کیا وہ مشرک تھے، ان کی عبادتوں کے اندر بھی شرک شامل تھا، یہاں تک کہ حج اور عمرے کی عبادتوں کے اندر بھی انہوں نے مشرکانہ افعال شامل کر رکھے تھے۔ ان کا تلبیہ بھی الگ تھا، ان کے احرام باندھنے کی جگہ بھی الگ تھی،
بتوں کی جگہوں سے احرام باندھتے تھے، بتوں کے پاس جا کر احرام باندھا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن فرمایا کہ ابھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کے اس شعائر جو ہیں ان کی بے حرمتی کریں. بیچ میں یہ فرما دیا اذا حللتم فاصطادوا، کہ یہ جو ہم نے پیچھے کہا تھا کہ شکار کرنا حالت احرام میں حرام ہے، تو جب حلال ہو جاؤ یعنی احرام کی حالت ختم ہو جائے تو پھر تم شکار کر سکتے ہو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ جملہ ایک طرح سے پچھلے حکم کی تکمیل بھی ہے اور یہاں جملہ معترضہ ہے. اور پھر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، تمہارے اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو. اب اندازہ کیجئے کہ ایسے صحابہ کرام جو کتنا دکھ اٹھائے ہوئے تھے حدیبیہ کے موقع پر، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے دکھ اٹھا لیا، اللہ کے لیے اٹھا لیا. اب اگر وہ آ رہے ہیں مسجد حرام کی طرف، اگرچہ ان کے اعمال وہ ان میں سے کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، لیکن بہرحال وہ احترام کرتے ہوئے آ رہے ہیں بیت اللہ کا، تم پھر ان کی بے حرمتی نہ کرو. اور یہ عداوت، یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا، یہ تمہیں ان کے ساتھ زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے. یعنی اب ان کو آپ نہ روکو. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعد میں تو عام اعلان کر دیا گیا تھا کہ لا یحجن بعد ھذا العام مشرک، سورہ توبہ کے نزول پر اللہ تعالی نے باقاعدہ آدمی بھیج کر اعلان کرایا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے. چنانچہ سن 9 ہجری کے بعد جو 10 ہجری کا حج آیا، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے، اس میں کوئی مشرک حج میں شامل نہیں تھا، بلکہ سن 9 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمانے کے بجائے حضرت صدیق اکبر کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیغام دے کر بھیجا تھا، اور خود شریک نہیں ہوئے تھے. اس کی وجہ بھی بظاہر یہ تھی کہ اس وقت تک مشرکین کی آمد جاری تھی مکہ مکرمہ میں، اور وہ اپنی مشرکانہ عبادات کو انجام دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آئی بات کہ حج اس طرح ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دوسرے لوگ مشرکانہ حرکتیں کر رہے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ موجود ہوں. اس لیے اس سال آپ نے ارادہ کرنے کے باوجود ملتوی فرمایا. لیکن 10 ہجری میں کوئی مشرک شریک نہیں تھا اور اعلان پہلے کر دیا گیا تھا. تو اب یہاں پر منع کرنے کو تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، منع نہیں کر سکتے، اور بعد میں یہ منع کر دیا گیا. تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس وقت یہاں ممانعت کی جا رہی ہے وہاں لوگ چل پڑے تھے حرم کی طرف، جانور لے کر چلے تھے، ان کے گلوں میں قلادے پڑے ہوئے تھے، اور وہ بیت اللہ کا قصد کر کے جا رہے تھے. تو ایک ان کو اس حالت میں روکنا تو گویا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے شعائر کی، یعنی ان جانوروں کی جو لے کر جائے جا رہے تھے ان کی بے حرمتی تھی. اور جو چل پڑے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اگرچہ غلط طریقے سے چلے ہوں، ان کی حرمت بھی مقصود تھی. اس کے برخلاف سن 10 ہجری میں 1 سال پہلے سے اعلان کر دیا گیا کہ لا یحجن بعد ھذا العام مشرک، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ چلتے چلتے راستے میں ان کو روک کر کہہ دیا گیا ہو کہ تم واپس چلے جاؤ.
بلکہ پہلے سے اعلان کر دیا گیا، لہذا وہ ایک معاہدے کا حصہ ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا ہے اس کی تعمیل ہے، لیکن کسی کی اس طرح بے حرمتی نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کر کہا جائے کہ تم بیت اللہ نہیں جا سکتے، تمہارے جانوروں کو ہم نہیں جانے دیں گے وغیرہ۔ تو اس لیے اپنے مسلمانوں کو ان کا راستہ روکنے سے منع کیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی مسلمانوں کو اچھا رویہ اختیار کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ ایسے موقع پر بھی جب کہ انسان کے جذبات مچل رہے ہوں، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھے اور قابو رکھ کر رواداری کا اور اسلامی اخلاق کا ثبوت دے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا اصول اگلے جملے میں بیان فرما دیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ بر، نیکی اور تقوی کے اوپر دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن گناہ اور ظلم کے اوپر تعاون نہ کرو۔ یہ ایک ایسا اصول بیان فرما دیا کہ جو بہت جامع اور اس کے تحت بہت سے مسائل بھی ہیں، تو جو تھوڑی سی تفصیل چاہتے ہیں تو وہ تفصیل قدر وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کے کاموں میں تعاون کا حکم بھی دیا ہے، ترغیب بھی دی ہے، اور گناہ کے کاموں اور ظلم کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون کرنے سے منع فرمایا۔ یہ بڑی اہم ہدایت ہے، کیونکہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو قبائل کے حالات تھے وہ ایسے تھے کہ ایک قبیلے کے آدمی آپس میں ایک دوسرے کے حلیف ہوتے تھے، بعض اوقات ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے کے ساتھ بھی اس قسم کا معاہدہ ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، یہاں تک کہ لڑائی اور قتال کی بھی نوبت آ جائے تو یہ دیکھے بغیر کہ کون حق پر ہے کون باطل ہے، اپنے حلیف کی مدد کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اسی کو اصطلاح میں حلف کہتے تھے، یعنی حلافت کا ایک معاہدہ کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، تم ہماری مدد کرو گے۔ اس سے بحث نہیں کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، تم ہمارے ہو، ہمارے حلیف ہو، لہذا ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اس کو حلف کہا جاتا تھا اور اس پر فخر کیا جاتا تھا۔ لیکن نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے کیونکہ حق کا بول بالا کرنا تھا تو یہ تفریق پیدا کر دی کہ اب معاملہ اپنے اور پرائے کا نہیں ہے، معاملہ حق اور باطل کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے کی ہر حالت میں مدد کرنی ہے اور پرائے کی ہمیں حالت میں مخالفت کرنی ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کون حق پر ہے اس کی مدد کرو، کون باطل پر ہے اس کی مدد نہ کرو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرمایا تھا کہ لا حلف فی الاسلام۔ اب وہ جو حلافت ہوا کرتی تھی پہلی
جاہلیت کی وہ اب اسلام کے اندر نہیں ہوگی. اب جو ہے وہ ساری بات حق و باطل کی بنیاد پر ہو, اور بلکہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ بعثت سے بھی پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معدے کی بڑی تعریف فرمائی جو قریش کے کچھ لوگوں نے کیا تھا, جس کو حلف الفضول کہتے ہیں. حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ اس معدے کے جو دستخط کنندگان تھے, یا یہ کہہ لو کہ اس معدے کے جو شرکا تھے, اصلاً وہ فضل کا نام رکھتے تھے. اس بات سے فضول اس کی جمع کر کے کہہ دیا گیا کہ فضول کا معاہدہ ہے. تو اس میں انہوں نے یہ بات طے کی تھی کہ ہم اب کسی ظالم کی مدد نہیں کریں گے, اور اب صرف مظلوم کی مدد کی جائے گی جو حق پر ہوگا. اس کو حلف الفضول کہتے ہیں. اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بھی اگر مجھ سے غیر مسلم لوگ اس قسم کا معاہدہ کرائیں تو میں ضرور اس معاہدے میں شامل ہو جاؤں گا. تو پتہ یہ چلا کہ تعاون علی البر, انصاف کے معاملے میں تعاون, اس کا جو حکم ہے وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاہدہ کرنا کہ جس سے انصاف قائم ہو, ظلم کا خاتمہ ہو, یہ بھی قرآن کریم کا ایک اہم تقاضا ہے. تو اس میں انصاف کے معاملے میں مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے. انصاف سب کے ساتھ ہوگا, مسلمان ہو یا غیر مسلم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, غیر مسلم کے ساتھ بھی انصاف ہی کرنا ہے. تو یہ بڑا جامع اصول ہے کہ چاہے غیر مسلموں کے ساتھ بھی تم تعاون کرو تو مگر وہ بھلائی کے کام کا ہونا چاہیے, انصاف کے اوپر ہونا چاہیے, ظلم و زیادتی پر نہیں ہونا چاہیے. اگر دیکھا جائے تو دنیا کا نظام جو ہے وہ اسی تعاون پر چل رہا ہے, اور تعاون دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تعاون وہ ہے جس پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنا کر مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس نظام سے نکل ہی نہیں سکتا, تعاون کرنے پر مجبور ہے قدرتی طور پر. وہی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے پوری دنیا کے اندر کہ ایک انسان کا نفع و ضرر دوسرے انسان کے ساتھ وابستہ کر دیا, اور اس وابستہ کرنے کے نتیجے میں ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے. تاجر بیٹھا ہے تجارت کرنے کے لیے, وہ گاہک کا محتاج ہے. گاہک آتا ہے تو وہ اپنی ضرورت لے کر آتا ہے تاجر کے پاس, وہ تاجر کا محتاج ہوتا ہے. ایک عمارت بنا رہا ہے کوئی شخص تو وہ مزدور کا محتاج ہے, اور مزدور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس آدمی کا محتاج ہے. تو ایسا ایک عمومی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضع فرما دیا ہے کہ جس میں ہر شخص دوسرے کا محتاج. یہ کوئی ایسی کیا کانفرنس ہوئی تھی دنیا کے اندر, کوئی عالمی کانفرنس بلائی گئی تھی کہ بھی کتنے آدمی مزدوری کریں گے, کتنے تجارت کریں گے, کتنا کیا کوئی کام کرے گا, کون جو ہے وہ کوئلے کی تجارت کرے گا اور کون سونے کی کرے گا اور کون کپڑے کی کرے گا. کوئی کانفرنس نہیں منعقد ہوئی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح نظام میں باندھ دیا تمام مخلوقات کو کہ ہر شخص دوسرے کا محتاج ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. ہم نے ساری معیشت کے تقسیم کی ہے, کون کیا کرے گا, کتنا کرے گا. اس نظام کو ایک حکومت کی منصوبہ بندی کے تحت لا کر
اس کو مقید کرنے کا جو تصور اشتراکیت نے پیش کیا تو وہ 70 سال کی جکڑ بند کے باوجود وہ کوئی پھل نہ دے سکا اور ختم ہو گیا۔ لہذا ایک تعاون وہ ہے، باہمی تعاون انسانوں کا، جس کے اوپر سارا نظام زندگی چل رہا ہے، وہ یہ کہ ہر انسان دوسرے انسان کی حاجت رکھتا ہے، یہاں تک کہ بڑے سے بڑا سرمایہ دار بھی محتاج ہے مزدور کا، وہ دولت مند شخص ہے اور وہ اس کے بعد دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن مزدور اگر نہ ملے اس کو، اگر ہمارا تعمیر کرنا چاہتا ہے مزدور وہ نہیں ملتا تو کیا ہوگا؟ اس کی دولت کچھ کام نہیں آئے گی، تو وہ مزدور کا محتاج اور مزدور کو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ لہذا ایک تعاون وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس نظام زندگی کے اندر جبری طور پر پیدا فرما دیا کہ ایک دوسرے کا تعاون کرنے پر مجبور ہے۔ دوسرا تعاون وہ ہے جو اپنے اختیار اور ارادے سے کیا جاتا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جہاں کہیں نیکی کا، تقوی کا، دیانتداری کا، انصاف کا معاملہ ہو تو جتنا تم سے ہو سکے دوسرے کا اس میں تعاون کرو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک خوشخبری سنا دی کہ ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ جب تک کسی دوسرے بھائی اپنے بھائی کی مدد میں مشغول رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ من نفس قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب الآخرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص دوسرے کی بے چینی دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی بے چینیوں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بھائی جہاں تک ہو سکے کسی نیکی کے کام میں تعاون کرو۔ یہ حکم اس طرح ہے کہ یہ کسی پارٹی اور جماعت اور مسلک اور مشرب کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ مطلق حکم دیا گیا کہ تعاون کرو۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں بھی کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہو، کوئی پارٹی کر رہی ہو، کوئی جماعت کر رہی ہو، کوئی مسلک والا کر رہا ہو، کوئی مشرب والا کر رہا ہو، کام نیکی کا ہے تو سمجھو تمہارا کام ہے اور تم اس کی ساتھ تعاون کرو۔ یہ نہیں کہ میری پارٹی کا آدمی کرے گا تو تب تو میں کروں گا تعاون، اور دوسری پارٹی کا کر رہا ہے تو نہیں کروں گا، میرے مسلک کا آدمی کر رہا ہے تو کروں گا، دوسرے مسلک کا کر رہا ہے تو نہیں کروں گا۔ یہ سب نفی فرما دی۔ تعاونوا علی البر والتقوی، تعاونوا باب تفاعل کے اندر تشارک کی خاصیت پائی جاتی ہے، جس کے معنی یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا اہتمام کرو، تم اس کی مدد کرو وہ تمہاری مدد کرے۔ اسے پارٹی بندی کا یا گروہ بندی کا سوال نہیں، جہاں بھی نظر آئے کہ یہ اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو سراہو، اس کے اندر جتنا ہو سکے تعاون کرو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ بنیاد ڈال دی ہے کہ یہ گروہ بندیاں، فرقہ بندیاں اور پارٹی بازیاں، ان کو نظر انداز کر کے یہ دیکھو کہ نیکی کیا ہے اور تقوی کیا ہے۔ جو نیکی ہے اور تقوی ہے وہ کہیں سے بھی ہو رہا ہو اس کے ساتھ تعاون کرو۔ یہ نہیں کہ میں ایک پارٹی کا یا ایک گروہ کا ممبر بن گیا ہوں تو اب میری ساری ہمدردیاں اور سارا تعاون اسی گروہ کے ساتھ مخصوص ہے، نہیں، بلکہ مطلق تعاون ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے جس کو ہم فراموش کر کے، جس کی وجہ سے ہم نے بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ آج کی دنیا میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھا کام اگر ہو رہا ہے تو کریڈٹ مجھے ملے، چہرہ میرے سر بندے، تو لہذا
میری جماعت کی طرف سے ہوگا, میرے گروہ کی طرف سے ہوگا, تو بے شک میں اس میں حصہ لوں گا. اگر دوسرا کر رہا ہے اور اس میں کامیاب ہو گیا تو سہرا تو اس کے سر بن جائے گا, لہذا میں اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتا. یہ بڑی زبردست غلطی ہے جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے, اور جو قرآن کریم کے اس حکم کے خلاف ہے. تعاون علی البر والتقوی, کہیں بھی نیکی ہو رہی ہو تمہارا کام ہے کہ اس کی مدد کرو. ولا تعاون علی الاثم والعدوان, اور گناہ کے کام میں اور ظلم اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو, کسی دوسرے کا تعاون نہ کرو. جو ظلم کر رہا ہے کسی پر تم اس کا تعاون کرو, جو زیادتی کر رہا ہے, گناہ کا کام کر رہا ہے, اس کے ساتھ تعاون حرام ہے. اور یہ خاص طور پر اس میں بھی وہی تحزب اور تعصب اور پارٹی بندی سے بالا تر ہو کر یہ کہا گیا ہے کہ تعاون نہیں کرنا, چاہے وہ اپنی میری پارٹی کا آدمی ہو جو غلط کام کر رہا ہے تو اس میں تعاون میں نہیں کروں. یہ بڑا اہم اصول ہے. اس میں بھی وہ تعصب و تحزب سے بچ کر صحیح اصول کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم ہے. اسی وجہ سے, اس آیت کی وجہ سے وہ تمام معاملات ناجائز قرار پائے ہیں جس میں کسی گناہ میں اعانت ہوتی ہے. یعنی کسی شخص نے کوئی گناہ کر رہا ہے تو جس طرح گناہ کرنے والے پر اس کا گناہ ہے, اس کا وبال ہے, اسی طرح اگر کوئی شخص اس گناہ میں مدد کر رہا ہے, ڈائریکٹ مدد کر رہا ہے, تو وہ بھی اس کے گناہ میں شریک ہوگا. یہ ایک بڑا تفصیل طلب سوال ہے کہ کس درجے کی اعانت حرام ہے, کس درجے کی مکروہ ہے, اور کس درجے کی اعانت وہ اعانت ہی نہیں ہے بلکہ وہ مباح ہے. یہ بڑا تفصیلی مسئلہ ہے فقہ کے اندر, کون کون سی چیزوں کو اعانت کہا جائے گا, کن کو نہیں کہا جائے گا. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر ایک مستقل رسالہ جو اہل الفقہ میں چھپا ہوا ہے, جس میں انہوں نے اس مسئلے کی تحقیق فرمائی ہے. اگر بہت دوربینی سے کام لیا جائے, بہت گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. کیونکہ آج کی دنیا میں جہاں گناہوں کا بازار گرم ہے, اور خاص طور پر معاشی معاملات کے اندر سود کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے, تو اگر بہت گہری نظر سے دیکھا جائے تو ہم جو یہ روپے کی کرنسی استعمال کر رہے ہیں یہ بھی ایک طرح سے سودی نظام کی اعانت ہوئی کہ ہم اس روپے کو استعمال کر رہے ہیں جو سودی قرض کی بنیاد پر وجود میں آیا. تو اس لیے وہ اس کو استعمال کرنا, اس کو رکھنا, اس کو ڈپازٹ کرنا, یہ سب اگر دیکھا جائے تو اعانت ہے اس سودی نظام. تو اگر بہت گہرائی کے ساتھ نظر ڈالی جائے تو اعانت کی ایسی صورتیں جو بہت دقیق ہیں اور دور از کار ہیں, ان کو بھی گناہ کی فہرست میں اگر داخل کر دیا جائے تو زندگی دشوار ہو جائے. اس واسطے شریعت نے بہت گہرائی اور بہت زیادہ تدقیق اور پیچیدگی میں پڑھنے کے بجائے حکم یہ دیا ہے کہ جو چیز براہ راست اعانت ہو رہی ہو کسی گناہ کی جس میں, تو وہ نہ جائے. جیسے سود ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا لینے والا بھی, دینے والا بھی, اس کا لکھنے والا بھی, اس کے گواہ بھی, یہ سب ان پر لعنت ہے. تو جو لکھ رہا ہے وہ اس معاہدے
کو عمل میں لانے کے اندر تعاون کر رہا ہے، جو گواہ بن رہا ہے اس معاملے کے قانونی ثبوت فراہم کرنے میں تعاون کر رہا ہے، یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر واسطہ در واسطہ ہو کر کہیں دور دراز جا کر اگر آدمی کسی ایسا معاملہ کر رہا ہے جس کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے، تو اس کو شریعت نے ایسے اعانت میں داخل نہیں کیا، ایسے تعاون میں جو تعاون الاسم والعدوان ہو۔ تو اس لیے اس مسئلے کو بہت اہتمام کے ساتھ اور علمی تفقع کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ اس کا موقع نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات پوری بتائی جائیں، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ جہاں کہیں اعانت کا شبہ پیدا ہو کہ ہم فلاں چیز میں اعانت کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کسی محقق مفتی سے اس کا فتویٰ لینا چاہیے کہ آیا ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز۔ اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اعانت ہے، ممنوع یا جائز ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی حکم دیتے ہیں، کوئی قانون بناتے ہیں، تو ساتھ میں ایک جملہ اکثر و بیشتر آگے یا پیچھے ہوتا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ کوئی بھی حکم یا قانون جو ہے وہ اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل میں خدا کا خوف نہ ہو۔ آپ 1000 پولیس رکھ دیجئے، 1000 محکمے بنا لیجئے، 1000 عدالتیں قائم کر لیجئے، لیکن وہ دن کی روشنی میں اور شہر کی رونق میں بے شک وہ جرائم کا ارتکاب کر لیں گے، لیکن جنگل کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں آدمی قانون کا پابند ہو، اس کے لیے پہرا بٹھانے والی چیز ایک ہی ہے اور وہ ہے تقوی۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اچھا اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ تم پر مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جسے چوٹ ہوا مار کر ہلاک کیا گیا ہو، اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو، اور جسے کسی جانور نے سینگ میں مار کر ہلاک کیا ہو، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو۔ اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو۔ یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی 30 آیت ہے، اور جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندے کا معاہدہ ہے اس میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کا حکم دیں بندہ وہ کرے، اور جس کام سے روکیں اس سے رک جائے۔ تو اب کچھ احکام بیان فرمائے جا رہے ہیں جن کی پابندی ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے، اور کیونکہ جو اہل عرب تھے ان میں کھیتی باڑی تو کم ہوتی تھی، لیکن ان کی معیشت کا دار و مدار یا تو تجارت پر عام طور سے ہوتا تھا یا شکار پر ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے ان کو شکار کے مسائل سمجھنے بھی بڑے ضروری تھے، کون سا جانور حلال ہے کون سا حرام ہے۔
جبکہ زمانے جاہلیت میں اس قسم کی کوئی تفریق نہیں تھی، بلکہ جو ہاتھ لگ گیا کھا لیا. تو اس میں جو اس کے خاص ذبح کے طریقے ہیں ان کا کوئی اہتمام نہیں تھا، اور ہر قسم کے جانور کھا لیے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پہلے تو یہ ذکر کیا کہ تمہارے لیے کون سے جانور حرام ہیں. سب سے پہلے میتہ یعنی مردار، اور دوسرے نمبر پر فرمایا والدم، خون. کسی انسان کے لیے خون کا کھانا یا پینا جائز نہیں ہے. صرف حدیث میں دو مستثنا آئے ہیں کہ جگر، کلیجی اور تلی، یہ بھی اصل میں خون سے ہی بنتی ہیں، خون ہی ہوتا ہے ایک طرح کا جمع ہوا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ممنوع نہیں ہے، وہ کھا سکتے ہیں باوجود خون کی ایک قسم ہونے کے. پھر فرمایا ولحم الخنزیر، یعنی خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. اور خنزیر کے گوشت کے اندر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اگرچہ لحم کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن اس میں اس کا پورا بدن مراد ہے، صرف گوشت نہیں بلکہ چربی، پٹھے وغیرہ سب داخل ہے، وہ بھی حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور بھی حرام ہیں جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہیں وہ کسی دوسرے شخص کے نام پر ذبح کرتے تھے، اللہ کے نام پر کے بجائے. تو اس کو فرمایا گیا کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر پکارا گیا ہو وہ بھی ناجائز حرام ہے. جیسے کسی بت کے نام پر قربانی کر دیتے تو یہ بالکل حرام ہو گیا. حالانکہ چاہے اس کا خون پوری طرح بہہ گیا ہو اور ذبح بھی صحیح طریقے سے کیا گیا ہو، لیکن کیونکہ نام اس پر لیا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا، تو اس واسطے وہ مستقل طور پر حرام ہو گیا. اسی میں وہ صورت بھی داخل ہے کہ اگرچہ نام اللہ کا لیا جائے لیکن وہ اس کا مقصود در حقیقت یہ ہو کہ اللہ کا نام لے کر کسی خاص شخص کو یا کسی خاص میت کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے. رضا اللہ کی مقصود نہیں ہے بلکہ اس آدمی کی رضا مقصود ہے، تو وہ بھی اسی قسم میں داخل ہے. پھر فرمایا والمنخنقہ، وہ جانور جو گلا گھٹ کر ہلاک ہو گیا جس کا. تو منخنقہ گلا گھٹا ہوا جس کا ہو، وہ بھی میتہ کی ایک قسم ہے. والموقوذہ جو چوٹ سے ہلاک ہوا ہو، اور متعدیہ جو اوپر سے گر پڑا ہو اس میں ہلاک ہو گیا ہو. والنطیحہ، اور کسی جانور کے سینگ نے اس کو مارا ہو جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہو، یہ سب جو ہیں حرام ہے. وما اکل السبع، اور جس کو درندے نے کھا لیا. شیر نے ایک مثلا فرض کرو ہرن پکڑا اور اس کو کچھ کھا لیا، اب کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس کو کھائے. ہم یہاں تک کہ اگر اس کا وہ جو صحیح طریقہ ذبح ہے وہ بھی حاصل ہو گیا ہو بالفرض، کہ مثلا اس نے اس کو، عام طور سے شیر ایسا کرتے ہیں کہ گردن سے پکڑتے اور اس کا خون پی لیتے، تو خون تو اس میں بھی نکل جاتا ہے، لیکن کیونکہ درندے نے کھایا تو اس وجہ سے وہ اس کے منہ میں داخل ہے. وما اکل السبع الا ما ذکیتم، سوائے اس جانور کے کہ اس کے مرنے سے پہلے تم نے اس کو ذبح کر لیا. مثلا یہ کہ ایک شیر نے فرض کرو کہ ایک بکری پکڑی اور کچھ نہ کچھ اس کے
وہ پشت میں سے کھا لیا، کچھ کر لیا، لیکن اس کی جو ابھی وہ زندہ بھی ہے اور وہ رگیں بھی سلامت ہیں جن سے شرعی طور پر ذبح کیا جاتا ہے. تو اگر اس کے مرنے سے پہلے کوئی آدمی جا کر اس کے گلے پر چھری پھیر دے بسم اللہ کہہ کر، تو وہ حلال ہو جائے گا، باوجود کہ ماں اکل السبع میں داخل ہے، یعنی درندہ نے کھایا تھا لیکن درندے کی کھانے سے فوراً موت واقع نہیں ہوئی تھی، زندہ تھا اور اس کی رگیں بھی موجود تھیں جن کو ذبح کر کے شرعی طور پر کوئی جانور حلال ہوتا ہے، تو اس کا استثناء کر دیا. اب یہاں پر یہی حکم ہے ان چیزوں کا کہ جو تیز دھاردار آلہ نہیں رکھتی. اگر تیز دھار آلہ ہے اور اس سے کسی کو قتل کیا گیا ہے یا مارا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے، تو یہ جائز ہے. اور اگر شرائط ذبح پوری ہو گئی، جن میں یہ بات داخل ہے کہ ہر جانور کے گلے میں 4 رگیں ہوتی ہیں، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ ہے جس سے کھانا جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جس سے سانس لیا جاتا ہے، اور 2 خون کے رگیں ہیں. تو ان 4 میں سے اگر 3 بھی کٹ جائیں تو جانور حلال ہو جائے گا، لیکن اگر 3 پوری نہ کٹیں، 2 کٹیں یا 1 کٹے تو حلال نہیں ہوتا. بسم اللہ پڑھ کر ان رگوں کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے. تو اب اگر کسی شخص نے کوئی جانور کو خود مارا، اگر وہ کوئی دھاردار چیز سے مارا ہے جیسے کہ تیر، وہ دھاردار تھا اور وہ جا کر پرندے کو لگا یا کسی حلال جانور کو لگا اور وہ اس زخم کے لگنے کی وجہ سے بالآخر ہلاک ہو گیا، تو اگر تیر مارتے وقت بسم اللہ پڑھ لی تھی تو اب دوبارہ اس کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حلال ہو جائے. یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جانوروں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ جانور ہیں جو پالتو نوعیت کے جانور ہیں اور عام طور سے انسان کے قابو میں آ جاتے ہیں، جیسے بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے یا مرغ وغیرہ ہے. تو ان کے لیے تو ان کے حلال ہونے کا تو ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ ان کو پکڑ کر ان کو ذبح کیا جائے، باقاعدہ 4 میں سے 3 رگیں کم از کم کاٹ کر، جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا. اس کو ذبح اختیاری کہتے ہیں. البتہ اگر کوئی جنگلی قسم کا جانور ہے تو عام طور سے انسان کے قابو میں نہیں آتا، یا اصل میں تو پالتو تھا لیکن کسی وقت ہتھے سے اکھڑ گیا اور وہ قابو سے باہر ہو گیا، تو اس صورت میں ضروری نہیں ہے کہ 4 رگیں ہی کٹیں، بلکہ اگر تیز دھار کے آلے سے اس کو ہلاک کر دیا جائے، کہیں بھی وہ جا کر لگا ہو اور اس سے وہ ہلاک ہو جائے، بشرطے کہ تیر پھینکتے وقت بسم اللہ پڑھی گئی ہو، تو وہ حلال ہو جاتا ہے. پھر اس کے 4 رگیں کٹنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ جسم کے کسی بھی حصے پر لگے تو وہ حلال ہو جائے گا، بشرطے کہ بسم اللہ پڑھ کے تیر پھینکا گیا ہو اور آلہ جو ہے وہ دھاردار ہو. لیکن اگر وہ آلہ دھاردار نہیں ہے بلکہ سخت ہے، تو اگر کسی جانور کو وہ مارا جائے تو اس کو چوٹ لگتی ہے، اس کا گلے کا جو خون ہے وہ باہر نہیں جاتا، چوٹ لگتی ہے، چوٹ سے کے صدمے سے وہ اس کا دل بند ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، تو وہ جو کہلاتا ہے موقوذہ کہلاتا ہے. تو یہ بندوق کی گولی جو ہوتی ہے
اس سے اگر کسی کو مارا جائے، فقہاء کرام نے فرمایا بندقہ اصل میں غلیل کو کہتے ہیں، تو غلیل سے اگر کسی کو جانور کو پرندے کو مارا، بسم اللہ پڑھ کے پھینکا، وہ وہیں ہلاک ہو گیا، تو یہ جائز نہیں ہوا، حلال نہیں ہوا، بلکہ آپ کو جانا چاہیے تھا اور جا کر، جبکہ آپ کے پاس ایک دھاردار آلہ موجود ہے، اس دھاردار آلے سے اس کو ذبح کرنا چاہیے تھا قاعدے کے مطابق، اگر نہیں کیا تو حلال نہیں۔ اب بندوق کی گولی کے بارے میں دو نقطہ نظر ہیں۔ ایک یہ کہ بندوق کی گولی چونکہ دھاردار نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک پتھر کی طرح ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی چوٹ سے جب کوئی مرے گا تو وہ یہ سمجھا جائے گا کہ پتھر کی چوٹ سے مرا ہے، اگرچہ زیادہ پریشر سے چھوڑنے کی بنا پر اس کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے، لیکن فی نفسی ہی وہ کسی دھاردار چیز سے، آلے سے نہیں مرا۔ اس واسطے جب تک ایسا نہ ہو کہ وہ زندہ اس کو پا لیا جائے اور پھر جا کر اس کی گردن پر چھری پھیری جائے بسم اللہ کہہ کر، اس وقت تک وہ حلال نہیں ہوگا۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ دھاردار چیز کو اگر کسی جانور کے گلے پر پھیرا جائے، اس کی جو شرط لگائی ہے شریعت نے، اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ خون بھاری تعداد میں باہر نکلے۔ اگر چوٹ سے پتھر مارے تو پتھر کی چوٹ سے اگر کسی کوئی ہلاک ہو تو خون پوری طرح باہر نہیں نکلتا اور اندر ہی گھٹ جاتا ہے، تو پورے جانور کو وہ ناپاک بنا دیتا ہے۔ اور اگر دھاردار آلے سے کسی کو مارا جائے تو اس میں خون اتنا بہتا ہے کہ اندر خون کے جمنے کا احتمال نہیں رہتا، تو یہ حاصل مقصود۔ تو گولی میں بھی اگرچہ چوٹ لگتی ہے، لیکن گولی کے اندر گولی جو ہے وہ آر پار بھی ہو سکتی ہے اور اندر جا کر وہ اب خون کو باہر اس بڑی تعداد میں نکالتی ہے کہ جو عام طور سے بسا اوقات چھری سے بھی اتنا زیادہ خون نہیں نکلتا، چونکہ اس میں یہ علت پائی جا رہی ہے لہذا اس کو حلال ہوگا۔ یہ دو نقطہ نظر ہیں مختلف علماء کے، دونوں کے پاس دلائل ہیں، دونوں قابل احترام ہیں، لیکن احتیاط ظاہر ہے اس میں ہے کہ گولی کے ذریعے اگر شکار کیا گیا ہے تو پہلے جا کر زندگی میں اس کو حلال کیا جائے، ورنہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ میتا ہو۔ احتیاط اس میں ہے بے شک، لیکن گنجائش اس کی بھی ہے جیسے میں عرض کیا، اور اس کے متعدد دلائل ہیں جن کا یہاں موقع نہیں۔ آگے فرمایا وما ذبح علی النصب، وہ جانور جو قربان گاہوں پر، بتوں کی قربان گاہوں پر جن کو ذبح کیا گیا۔ نصب یہ جمع ہے نصاب کی یا نصب کی، تو وہ دونوں یہ الفاظ کہلاتے ہیں، یہ بولے جاتے تھے بت خانے کے اندر، مندروں میں ایک جگہ ہوتی تھی جس کے کنارے پر بت رکھے ہوتے تھے، اور وہ اس جگہ پر ایک پلیٹ فارم جیسا ایک پتھر اس طرح کا رکھ دیا جاتا ہے، جس کا دیکھتے یاد میں گزر چلے کہ کسی خاص مقصد کے لیے اس کو رکھا گیا ہے۔ تو وہ عام طور سے تو بتوں کے قدموں میں پلیٹ فارم ہوتا تھا، وہاں سے لوگ آتے تھے، وہاں پر جانور ذبح کرتے تھے، گویا بت کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اس کے اوپر قربان کر دیا، اس کے پاؤں پر قربان کر دیا۔ یہ جو پلیٹ فارم ہوتا تھا اس کو قربان گاہ بھی کہتے تھے، اس کو تھان بھی کہا جاتا ہے، استھان بھی کہا جاتا ہے اردو میں۔ تو ان تھانوں کے اوپر لا کر ذبح کرتے تھے، تو یہ بھی ناجائز، حرام قرار دیا، یعنی چاہے وہ صحیح طریقے سے ذبح کیا ہو، چاہے نام اللہ کا لیا ہو، لیکن جا کے بت کے اوپر، بت کے تھان کے اوپر جا کر اس کو ذبح کیا،
بدھ کو خوش کرنے کے لیے، بدھ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی شرک کا ایک شعبہ ہے، لہٰذا اس کو بھی نازع کر دیا۔ پھر آگے فرمائے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم تیروں کے ذریعے تقسیم کرو۔ یہ لفظ جو ہے اس کا لفظی ترجمہ یہی ہے کہ تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا، لیکن یہ بہت مشہور اصطلاح تھی جاہلیت میں جس کو استقسام بالازلام کہتے تھے۔ وہ یہ تھا کہ وہ کسی تھیلے میں تیر بہت سارے رکھ دیتے تھے، اور ایک طریقہ یہ تھا ان تیروں سے فائدہ اٹھانے کا کہ کوئی فال نکالنی ہو کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو وہ اس پر تیروں پر کسی تیر پر لکھ دیا کہ ہاں کرو، کسی بھی لکھا نہیں کرو، اور اس کو گٹمٹ کر کے پھر دیکھتے تھے کہ یہ میں نکالتا ہوں تو دیکھا ہاں والا نکل آیا تو کریں گے، نہیں والا نکل آیا تو نہیں کریں گے۔ تو یہ استقسام بالازلام ایک طرح سے کہا جاتا تھا، اور اس میں حرام حلال کی بھی کوئی تمیز نہیں تھی۔ ایک چیز جو حرام ہے اس کے بارے میں استخارہ ہو رہا ہے استقسام بالازلام کے ذریعے کہ یہ کروں یا نہ کروں۔ ارے بھائی وہ تو حرام ہے، تم کرنے کا سوال ہی اس وقت پتہ نہیں ہوتا۔ ایک فرض ہے اس کے بارے میں کرے آدمی کہ یہ فرض ادا کروں کہ نہ کروں، یہ فضول بات ہے، اس لیے کہ وہ پہلے ہی فرض ہے، اس کے اندر یہ تردد ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کروں یا نہ کروں، وہ تو کرنا ہی ہے۔ لیکن وہ ہر چیز میں یہ نکالا کرتے تھے، اس کو استقسام بالاسلام کہتے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا، اس میں ایک طرح سے جو ہے بلا وجہ ایک چیز کے اوپر اعتماد کرنا، ارے وہی سیدھا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ جو خیر ہو مقدر فرما دے میرے لیے، جس کو استخارہ کہتے ہیں۔ لیکن تیروں کے ذریعے فیصلہ کرانا، یہ کوئی عالم غیب ہے وہ تیر، یا جن بتوں کے پاس کھڑے ہو کر وہ کیا جا رہا ہے وہ بت عالم الغیب ہیں جو تمہیں بتا دیں گے کہ ہاں اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، لہذا یہ حرام ہے۔ دوسرا طریقہ استقسام بالازلام کا یہ بھی تھا کہ بعض اوقات کسی دوسرے شخص کا اونٹ پکڑ لیا اس کی مرضی کے بغیر، اور پھر شراب کے نشے میں لوگ دھوتے ہیں، اونٹ پکڑ کے لے آئے ہیں، اور جس کا اونٹ ہے اس کو پھر بعد میں منہ مانگے دام بھی دے دیں گے، لیکن فی الحال ہم لے آئے پکڑ کے، اور لا کر پھر اس کو چونکہ 10-12 آدمی مل کے لائے تھے تو ان کے اندر اب یہ کیسے تقسیم کریں، تو اس میں کسی کا کے اوپر مثلا 4 کلو کا گوشت، کسی میں 5 کلو کا گوشت، کسی میں ران، کسی میں جو ہے وہ مختلف حصے گوشت کے، اس طرح بہت سارے حصے بنا لیتے تھے، اور پھر تیروں میں ڈال کر پھر نکالتے تھے کہ وہ جس کے جو حصہ آئے وہ لے جائے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ تو برابر کے ساتھ برابر سے تقسیم کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا، انصاف سے تقسیم کرنے کا نہیں تھا، بلکہ جو تیر کہہ دیں بس اس کے برابر کرنا ہوتا۔ اس کو استقسام بالازلام بھی، اس کو بھی استقسام بالازلام کہتے ہیں۔ تو دونوں طرح کے استقسام بالازلام سے شریعت نے منع فرمایا کہ یہ بھی تمہارے لیے منع کر دیا گیا ہے، ذالکم فسق، یہ سارے کام جو ہیں یہ تمہارے لیے یہ گناہ کے کام ہیں، یعنی میتا کا کھانا، لحم خنزیر کا کھانا، اور جو ہے بغیر اللہ کے نام کے کوئی جانور ذبح کیا ہوا کھانا، گلا گھونٹا ہوا کھانا، چوٹ کھایا ہوا کھانا، اوپر سے گرا ہوا جانور، اور جس کو سینگ مار دیا ہو اور جس کو درندے نے کھا لیا ہو، یہ سب حرام ہے۔ اور جو تھانوں پر لا کر ان جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور استقسام بالازلام کی جو صورت تم اختیار کرتے ہو وہ بھی حرام ہے۔
جہاں تک پہلے طریقے کا تعلق ہے جو فعل نکالنے کے لیے کرتے تھے، اس میں فی الجملہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دو مباح کام ہیں، تو ان دو مباح کاموں میں سے کوئی اختیار کرنا ہے، تو اس کے لیے اگر آدمی کوئی قرآن اندازی کر لے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں تو کوئی حرج بھی نہیں. کسی دونوں مباح ہیں، دونوں جائز ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کام کا انتخاب کرنا ہے تو اس کے لیے قرآن اندازی بھی جائز ہے، تیروں کے ذریعے کر لے یا قرے کے ذریعے کر لے. لیکن جو فرائض و واجبات ہیں یا جو معصیتیں اور گناہ ہیں ان کے بارے میں کوئی استخارہ نہیں، کوئی استقسام نہیں. درکار خیر حاجت ہی استخارہ نہیں، کار خیر کے اندر کسی استخارے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ اس کی تفصیل ہے، تو حرام کر دیا گیا. اس کے بعد صلاۃ الاستخارہ ہے، جس کے معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ جب آدمی کو کسی قسم کا تردد ہو تو 2 رکعت نماز استخارہ پڑھ کر استخارے کی دعا پڑھ لے. بڑی عجیب دعا ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں آپ کے علم سے خیر چاہتا ہوں اور آپ کی قدرت سے مدد چاہتا ہوں. فإنک تعلم فإنک تقدر ولا نقدر، کیونکہ آپ کو قدرت ہے ہمیں قدرت نہیں ہے. انک تعلم ولا نعلم، آپ کو علم ہے ہمیں علم نہیں ہے. یا اللہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں اگر وہ خیر ہے میرے دین کے اعتبار سے، میری دنیا کے اعتبار سے، تو پھر اس کو مقدر بھی کر دیجئے اور آسان بھی بنا دیجئے، اور اگر یہ شر ہے تو آپ اس سے مجھے محفوظ رکھیے اور اس کو مجھ سے دور کر دیجئے، اور اس کی جگہ وہ چیز عطا فرمائیے جس میں میرے لیے بھلائی ہو. بہترین دعا ہے. بس استخارہ اتنی دعا کر لے، پھر جو انشاءاللہ جو کچھ ہوگا وہ بہتری ہوگی. کوئی ضروری نہیں کہ اس کا کوئی جواب آئے، نہ کوئی ضروری ہے کہ وہ خواب آئے، نہ کوئی ضروری ہے کہ کسی جانب ضرور دل مطمئن ہو جائے، لیکن اس کے بعد اپنی کوشش کرتا رہے، معلومات کرتا رہے، اس کے بعد پھر کام کرے گا تو انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. یہ استقسام بالاسلام کا ایک متبادل طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا.